ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پیار دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا مراد المشتاقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مکین قلوب المؤمنین. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رجب المرجب اپنے دامن دے اندر بے پناہ رحمتاں، برکتاں اور بڑیاں حسین یاداں لے کے آیا. اللہ تعالی اس ماہ مبارک دی سچی برکات ساڈے مقدر چ لکھے اور اللہ اپنے کرم دے خزانے وچوں کرم دی خیر عطا کرے. چونکہ 6 رجب نو حضور غریب نواز خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ دا عرص پاک اور اس حوالے نال میں چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کرنا چاہنا. مضمون تو میرا جاری ہے انشاءاللہ، باقی مضمون اگلے جو میں عرض کراں گا. اللہ رب العزت حق کہنا نصیب کرے، حق سننا نصیب کرے، پھر جان بین نو سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا کرے. قرآن کریم دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، قل میرے محبوب تسی فرما دیو، جال حق وزحق الباطل، حق آیا اور باطل گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جان والے سے. حضور سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین اجمیری حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات دا جہاں تک تعلق ہے، ایو مادرزاد ولی اللہ نے کہ جنہ دی ساری زندگی رسول اللہ دے دین دی خدمت وچ گزری، گلشن رسالت دی آبیاری وچ گزری، اور اتنے خوشبخت، اتنے خوش نصیب کہ جدوں اپنے مرشد کامل دے نال مکہ شریف پہنچے اور کعبہ شریف دا طواف کر رہے سن تو مرشد نے عرض کی تھی، یا اللہ میں تیری بارگاہ چ معین لے کے آیا ہیں، قبول فرما. تو بیت اللہ چ آواز آئی، میں معین نو قبول کیتا ہے، معین میں تینوں بخش دیتا ہے.
معین میں تیرے مریداں نو بھی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ عظمت ہے حضرت سلطان غریب نواز دی. پھر مدینہ طیبہ حاضری ہوئی سرکار دی بارگاہ چ، تو مرشد نے اتھے بھی عرض کی تھی آقا میں معین لے کے آیا. گنبد خضرا وچوں آواز آئی میں معین نو قبول کر لیا ہے، میں معین نو قطب المشائخ بنا دیتا ہے، میں معین نو ہندوستان دا ولی بنا دیتا ہے. یعنی یہ اعزازات خدا اور مصطفیٰ دی بارگاہ چو غریب نواز نو نصیب ہوئے. پھر آپ پریشان سن کہ مینوں جس جگہ دی اطلاع دیتی جا رہی ہے وہ جگہ کتھے میں تے جاندے نہیں، ہندوستان وچ کتھے میں جا کے کم کرنا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ادا انتظام بھی ہو جائے گا. اے میریاں انگلاں چ ویکھ. رسول اللہ نے اپنی دو انگلاں سامنے کی دیا، فرماندے نے پوری کائنات میری اکھاں دے سامنے آ گئی. حضور نے فرمایا اے اجمیر ایک کفر گاڑے اے میں تیرے حوالے کیتا ہے، جا اتھے میرے دین دی خدمت کر. غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اتھوں چلے. رستے وچ کئی منزلاں آئیاں، کئی بزرگاں نو ملے، بے شمار واقعات نے، میں تفصیل وال نہیں جاندا. غریب نواز چلدیاں چلدیاں بغداد شریف پہنچے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چ. غوث اعظم نال آپ دی قریبی رشتہ داری بھی ہے. آپ غوث اعظم دے ماموں دے بیٹے بھی نے. والی بغداد نے ایک کمرے چ بلایا اور دروازہ بند کر دیتا اور اپنی توجہ ڈالی. آپ تے کرم نوازیاں کیتیاں، مہربانیاں کیتیاں. غوث اعظم نے جو عطا کرنا سی عطا کیتا. آپ غوث اعظم دا فیض لے کے پھر چل پائے. چلدیاں چلدیاں لاہور پہنچے سید علی حجویری دی بارگاہ. داتا گنج بخش آپ دے دربار تے آ کے آپ نے چلا کٹیا. اج بھی جا کے دیکھو تو آپ دی چلا گاہ داتا صاحب نے قدماں چی، دائیں نہیں بائیں نہیں سر والے پاسے نہیں، قدماں چی. غریب نواز دا چلا کرنا قدماں چ بہ کے آل سنت دے عقیدے تے مور پہ لاندا ہے کہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے دا عقیدہ اے جو ملدا ہے ولی دیاں پیراں چوں ملدا ہے، ولی دیاں قدماں چوں ملدا ہے. آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ چلا کیتا اور جب فارغ ہوئے تو پھر آپ نے وہ مشہور زمانہ شعر کیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش خزانے بخشن والا. چشتیاں دے قافلہ سالار دا عقیدہ کیے کہ سید علی حجویری اے اپنی قبر وچ لیٹ کے تے فیض دے خزانے پہ ونڈدا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل اور کاملہ را رہنما. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو فیض لیا اور پھر چل پے. روایات میں چاہتا ہے داتا نے خواجہ نو کی عطا کیتا. خواجہ پھر جتھوں لنگدا سی نا اتھوں کلمے دی گونج آتی سی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو فیض لے کے دہلی تک غریب نواز نے 700 تو زیادہ کافراں نو مسلمان کیتا. جتھوں لنگدے گئے کلمہ، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. اللہ اکبر. آپ اپنا فیض تقسیم کرتے گئے. جدوں اجمیر پہنچے
انا ساگر دے کنارے تے آپ دے نال آپ دے مرید خاص حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، نظام الدین محبوب الہی، اللہ اکبر، کیا حسین لوگ نے، کیا عظیم لوگ نے۔ علامہ اقبال علیہ رحمت نے کیا سی، نظام شمس کی صورت نظام ہے تیرا، اے خواجہ نظام الدین، جی میں سورج کا نظام ہے نا، اس طرح اللہ نے تینوں نظام عطا فرمایا ہے۔ اور تسی حیران ہو جاؤ گے، میں تاریخ بھی حیران ہو گیا پڑھ کے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ اللہ دے اتنے کامل ترین ولیاں وچوں نے کہ آپ دا لنگر پوری کائنات میں سب تو بڑا لنگر سی، پوری روئے زمین تے اتنا بڑا لنگر کسی بندے دا نہیں ہویا جڑا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دا ہویا ہے۔ تسی اندازہ کرو کہ 70 من نمک روز آپ دے لنگر وچ پیندا سی، کتنا؟ اکر یار ایسا بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ لوگ سوچتے نہیں جی اسی تہاڈی چ ایک مٹھ بھر کے پانے ہاں تے دیگ بھی چلو جی ادھا کلو پی گیا، کلو پی گیا، یہ 70 من نمک روز پیندا ہے؟ ہاں پیندا سی آپ دے 70 من نمک روز لنگر بھی پیندا ہے، اور لنگر تقسیم ہوندا ہے، اور بادشاہ وقت وہ بھرپور تعاون کردا ہے کہ حضرت صاحب دا لنگر چل رہا ہے اور خوب چل رہا ہے، دنیا آندھی یہ کھا رہی۔ بعض لوگوں نے بادشاہ دے کان وچ یہ بات پا دیتی کہ تو تے اپنے خزانے دے دروازے کھولے ہوئے نے تے انہاں دی مدد کرنے لنگر واسطے، تے دنیا یہ کہندی ہے کہ یہ بابا نظام دا لنگر ہے، تے تینوں تے لوگ جان دے کوئی نہیں، تے خدمت تو کر رہے ہیں، لنگر تیرے پیسے تے چل رہا ہے۔ جے کل بابے دے ذہن وچ آ گئی تے بابا اعلان کرے میں ہی بادشاہ ہاں تے میں حکمران ہاں تے تینوں بادشاہ کنے مننے؟ انہیں آخیا تو گل تے ٹھیک کیتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجیا کہ کل تو سرکاری امداد بند ہے، نہیں ہوے گی۔ آپ دا خادم خاص خواجہ اقبال آپ دی بارگاہ چ آیا اور عرض کیتی حضرت کہ بادشاہ نے امداد بند کر دیتی ہے۔ خواجہ صاحب مسکرائے، مسکرا کے فرمان لگے اگے صبح ناشتے چ کی دیندے ہو؟ انہاں آکھیا جی ہر بندے نو ایک پراٹھا تے ایک انڈا۔ فرمایا کل تو 2 پراٹھے تے 2 انڈے شروع کر دے ہو۔ حضور نے امداد بند کر دیتی ہے۔ فرمایا میں دسنا چاہنا ہے اسی دی مدد دے محتاج نہیں ہاں، ساڈا مال کدھر ہور تو آندا ہے۔ بادشاہ نے بند کر دیتا، لنگر ڈبل شروع ہو گیا جی، دنیا کھا رہی، لوگ بڑے پریشان نے۔ خواجہ اقبال بھی کہندا میں بڑا حیران سا کہ بظاہر آمدن بھی کوئی نہیں تے لنگر انہاں ڈبل کر دیتا ہے، یہ مال آندا کتھوں، یہ پیسہ کتھوں آندے؟ ایک دن آپ نے فرمایا اقبال جی وہ تو ہمیشہ میری خدمت کرنے، ہر وقت میرے کول رہنے، خدمت والے اور بندے تھوڑے نے، خدمت کرنے والے ہیں، تو ذرا دریا تو پار جا کے نا سیر کر کے آ، ویکھ کے دریا تو پار کیے۔ خواجہ اقبال چل پیا جی، حضرت دا حکم ہے، وہ پار گیا تے انہیں ویکھیا کہ سامنے ایک بہت بڑا شہر ہے۔ شہر گیا، ہر چیز تازی، مال صاف ستھرا، دالاں سبزیاں جو کچھ ایسی، چاول سب صاف ستھرا مال۔ ریٹ پتہ کیتا، ریٹ بھی بہت مناسب۔ دکاندار نو کہن لگا میں چونکہ لنگر دا انچارج ہاں تے مال بڑا سونا ہے تے مینوں مال پسند آیا ہے تے میں چاہنا مہینے دا راشن اتھوں ہی لے لواں۔ انہیں آخیا لے لے۔ آپ نے مال لے لیا، جب فارغ ہوئے تو فرمایا بل کتنا ہے؟ انہیں آخیا ذرا باہر نکل کے نا شہر دا نام پڑھ۔ آپ دکان تو باہر نکلے تو ویکھیا نظام نگر۔ انہیں آخیا یہ شہر ہی خواجہ صاحب دا ہے، لے جا بس جتنا تینوں مال چاہیے لے جاؤ۔
خواجہ اقبال کہندے نے میں بڑا حیران ہویا، میں کہ خواجہ صاحب کدے ذکر کیتے نہیں، ایڈا امیر بندہ کہ پورا شہر انہاں دے نام ہے تے اتنا صاف ستھرا سامان تے مال مل گیا۔ میں مال لے کے آیا، خواجہ صاحب دی بارگاہ عرض کیتی جناب تساں کدے ذکر ہی نہیں کیتا، میں تے نظام نگر چ ہو کے آئے، اتنے تے مال بڑا اچھا ہے۔ فرمایا چلو سودا مل گیا ٹھیک ہے۔ اقبال نو خیال آیا ہون سودا اتھوں ہی لینا ہے، خواجہ صاحب دا اپنا شہر ہے تے پیسے بھی نہیں لیندے۔ جو سودا ختم ہویا تو اقبال چلا گیا، پار گیا تے نہ اتنے شہر تے نہ کوئی دکان، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، جنگل بیابان۔ اقبال بڑا حیران ہویا، اس سکیا اگلے دن آیا تھا تے پورا شہر سی، واپس چل پیا، خواجہ صاحب دی بارگاہ چ آیا، فرمایا سیر کر آیا حضور، سیر تے کر آیا پر وہ نظام نگر تے نظر ہی کوئی نہیں آندا، اتنے تے کوئی شہر نہیں۔ فرمایا بس تینوں دسنا سی ساڈا تعلق بادشاہاں دے خزانے نال نہیں، ساڈا تعلق رب دے خزانے نال۔ اسی اپنے رب دی بارگاہ وچ جھکن والے ہاں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مرتبہ ہے حضور دیاں غلاماں دا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے خاص الخاص مرید نے، بڑی خدمت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کلیر والی سرکار علی احمد صابر پیا اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، تو ایک دن بابا جی نے فرمایا نظام الدین جی آقا دو عہدے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہے عاشق الہی، ایک ہے محبوب الہی۔ سبحان اللہ۔ عاشق الہی بننا ہے یا محبوب الہی بننا ہے؟ عرض کیتی حضور کدے اجازت دیو کہ میں اپنی امی کو پوچھنا ہوا بکی بنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ۔ خواجہ نظام الدین چل پے، دہلی پہنچے۔ دہلی جا رہے سن تو نالے دے کنارے تے نا ایک مجذوب بیٹھا سی، آپ کولوں گزرے تے مجذوب نے آکھیا نظام الدین اوے ماں سے پوچھ کر پھر مجھ سے بھی پوچھ لینا۔ ماشاءاللہ کوئی بڑا بزرگ انہوں پتہ ہے کہ میں کی پوچھن چلے ہیں، لیکن یہ بھی تے کہندہ ہے ماں کو لو پوچھ، میری ماں کو کاٹے، میں ماں کو جا کے پوچھنا ہے۔ گھر پہنچے، والدہ دی خدمت چاہے سلام عرض کی تھی، اجے بات کرنا ہی چاہتے سن تے ماں نے آکھیا اسی سے پوچھ لینا تھا جو راستے میں ملا تھا، جاؤ اسی سے پوچھو۔ خواجہ نظام الدین فرماندے نے میں واپس اتھے پہنچیا تے انہاں کو پوچھیا بھائی او اللہ دا ولی کدھر ہے؟ انہاں کہا ولی شلی کو نہیں، وہ تے گندا مندہ بندہ سی تے ہر وقت تے پھٹے تے بیٹھے رہندا سی، وہ تے کل مر گیا ہے۔ اللہ آپ نو بڑا دکھ لگا، فرمایا مر گیا ہے کتھے او دی قبر بننا؟ کہ قبر کتھے؟ لوگاں او دی لاش نو چک کے نالے سٹ دیتا ہے۔ خواجہ صاحب نالے دے کنارے تے پہنچے، کنارے تے پہنچ کے فرمایا اللہ کے بندے آپ نے مجھ سے کہا تھا ماں سے پوچھ کر مجھ سے بھی پوچھ لینا، میں آیا تو میرے آنے سے پہلے ہی آپ مر گئے ہیں، مجھے بتا تو دیتے کہ میں کیا بنوں۔ پانی ہلچل مچی، سبحان اللہ۔ مجذوب دی لاش تیر گئی، لاش کی آواز آئی نظام الدین میں عاشق بنا تھا، دیکھا عاشقوں کا حال کیا ہوتا ہے، عاشقوں کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ محبوب بننا، محبوب الہی بننا،
فرماندے نے میں ایک بات کہہ کے مجذوب دی لاش غائب ہو گئی تو میں جدوں واپس پاک پتن پہنچیا دربار تے آیا تو آپ نے دوروں ویکھ کے فرمایا نظام الدین محبوب الہی آ گئے ہو، نظام الدین محبوب الہی آ گئے ہو۔ اس شان والے لوگ نے، اس مرتبے اور مقام والے لوگ نے۔ حضرت خواجہ نظام الدین خود فرماندے نے کہ میرا جوانی دا عالم سی، اجے میں جوانی چ قدم رکھ رہا تھا تو سانو پتہ لگا کہ فلاں علاقے چ نا ایک پہاڑ وچوں سونا نکل رہا ہے۔ پروگرام بنایا کہ چلیے اتوں جا کے سونا لئیے، زندگی دے دن سنور جان گے۔ اسی چل پے تے چلدیاں رستے وچ ایک کلی آئی فقیر دی۔ ایک کلی کنہ دی سی؟ حضرت بابا فرید دی۔ فقیر دی کلی آئی، چلو جی پانی پی لو، فقیر کو بیٹھو۔ ویکھیا تے نظام الدین اپنا دل دے بیٹھے، باقی کہنے لگے جڑے کام آیا چلیے، لوگ سونا پہ نکال دے رہے اسی بھی جا کے نکالیے۔ نظام الدین نے آکھیا بھائی تسی جاؤ بھائی، میں ہن ایتھے بابے کول ہی رہواں گا۔ آپ دی خدمت ہی رہن لگ پے۔ وہ نوجوان گئے، انہوں نے جا کے سونا نکالیا، کسی نے بوری بھری، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا، جتنا کسی دے حصے سی وہ لے کے تے خواجہ نظام الدین بابا جی کول بیٹھے نے۔ وہ لڑکے واپس آئے تو انہیں بوریاں چکی ہوئی ہیں تو کہنے لگے تینوں کی اسی نا ساڈے نال جانا تو ویکھ اساں کتنا سونا آندا ہے تے تو ایتھے بس بابے کول بیٹھا رہا ہے۔ آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا میں بھی جاندا تے لے آندا۔ چلو بہرحال بابا جی نے فرمایا نظام جی ایسا کرو، پیشاب کے لیے کچھ ڈیلے بنا کر لاؤ، پیشاب پکانے کے لیے نا مٹی کے ڈیلے وہ بنا کر لاؤ۔ جی میں ابھی آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے، فرمایا ڈیلے لائے ہو؟ حضور ڈیلے کی لینے سن؟ وہ جڑا میں پتھر چکتا سا وہ سونا بن جاتا سی، میں جڑا چکتا سا سونا بن جاتا سی۔ حضور میں پھر نہیں لے کے آیا۔ فرمایا کیوں نہیں لے کے آیا؟ کہنے لگا حضرت مینوں مسئلے دا پتہ ہے، سونے نال تے استنجا نہیں نہ ہوندا، سونے نال تے پیشاب نہیں نہ پکایا جاندا۔ فرمایا یہی تینوں دسنا چاہنا ہے، وہ جڑا پیشاب دے پکان دے بھی کام نہیں آ سکدا، وہ دے نال دل کی لگانا ہے؟ تو رب نال دل لگ کے اسے ہاتھ پائے گا سونا بن جائے گی۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے حضرت غریب نواز دیا غلاماں دا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز اجمیر پہنچے، انا ساگر دے کنارے تے فقیر نے جا کے مصلا بچایا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، یہ سب غلام 40 درویش نال نے۔ حضور نماز دا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھیے؟ فرمایا ہاں آج پہلی اذان اتنے میں پڑھاں گا۔ انا ساگر دے کنارے تے کھلو کے غریب نواز نے اذان دیتی۔ پرتھوی راج اپنے محل تے ٹہل رہا سی، وہ کن میں جدو اذان دی آواز آئی تے کہنے لگا یہ نواں مذہب لے کے کون آیا میرے دیس وچ؟ کنی اذان پڑھی ہے؟ سپاہیاں دسیا جی کوئی درویش نے انہاں ساگر دے کنارے تے بیٹھے نے، معلوم ہوندا ہے کہ انہاں پڑھی ہے۔ راجے نے آکھیا جا انہاں درویشاں نوں جا کے کہہ دے خبردار اتھے اذان نہیں پڑھ سکتے، تینوں اذان پڑھن دی اجازت نہیں۔ پولیس دوڑ دی آئی، اذان کنے پڑھی ہے؟ فرمایا میں پڑھی ہے۔ اذان تے پابندی ہے، تو اذان نہیں پڑھ سکتا۔ خواجہ صاحب نے اوپر ویکھیا، دل دیاں تاراں تے ملیاں ہوئی سن۔ عرض کی تھی میرے کریم مالک اذان تے پابندی لگ گئی، میں کوئی اپنا نام بلند کر نہیں آیا، میں تیرا تے تیرے رسول دا حکم دینا ہے۔
آزان تے پابندی لگ گئی ہے، مالک کرم فرما۔ قدرت دی آواز آئی، معین میرے والوں پابندی نہ ہوئے تے کون لگا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت خواجہ غریب نواز صاحبزادہ پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی۔ میرے والوں پابندی نہ ہوئے تے کون لگا سکتے؟ اذاناں ہون گیاں، جماعتاں ہون گیاں، تینوں اس واسطے تے نہیں اتنے بھیجیا، دین دا کم ہوئے گا۔ خواجہ صاحب نے آکھیا جی پابندی مینوں تے آرڈر ملیا ہے، بس ٹھیک ہے میں تے اذان پڑھاں گا۔ خدا دا کرنا ہے سو یار راجے دے سجے کن وچ درد شروع ہو گیا، بڑا پریشان، درد بڑا شدید سی۔ کہندے حکیم بلاؤ، طبیب بلاؤ، کوئی تیل پا رہا ہے، کوئی دارو ٹوٹ کے جو کر رہے نے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جوں جوں ٹوٹ کے استعمال کر دے رہے درد بڑھتا جا رہے ہے۔ ایک سپاہی کہنے لگا راجہ صاحب کدے اجازت دیو تے اس بابے کو پوچھئے مت انہوں کو جنتر منتر آندا ہوئے آرام آ جائے۔ انہیں آکھیا میری جان پہ نکل دیئے، جا جا کے بابے کو پوچھ۔ سپاہی دوڑدا آیا جی، راجہ صاحب دے کن بھی درد ہے جی، تے تھوڑے کول کوئی جنتر منتر ہے؟ فرمایا جنتر منتر نال تے میرا تعلق ہی نہیں، میں تے دم کرنا ہے، ایک پھوک ماراں گا درد نس جائے گا۔ انہیں آکھیا بابا جی پھر مہربانی کرو چلو۔ فرمایا چلو۔ راجے نو جا کے کہنے لگے کتھے درد ہے؟ انہیں آکھیا جی کان وچ۔ آپ نے فرمایا ذرا کان نیڑے کر۔ آپ نے پھر طویل آج دے کان وچ پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہیں آکھیا بابا یہ تے میرے دھرم دے خلاف ہے۔ فرمایا میرے کول تے یہی علاج ہے، جے کرانا ہی تے میرے کول تے یہ علاج ہے۔ انہیں آکھیا ہے تے کنین دی گولی پر کچھ آرام آ گیا ہے، تو اگلی بھی پڑھ۔ آپ نے پوری اذان پڑھی، درد نس گیا۔ اللہ اکبر۔ فارغ ہوئے، پھر دوسری اذان دا وقت آیا، پھر اذان پڑھی۔ انہیں پولیس نو آکھیا جا کے منع کر دیو، پابندی تیز ہو گئی ہے، مارشل لا لگ گیا ہے، خبردار آئندہ اذان نہیں پڑھنی۔ خواجہ صاحب نے پھر اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی، آواز آئی فکر نہ کر، کھبا کان باقی ہے۔ دوسرے کان بھی درد شروع ہو گیا، دوسرے کان بھی درد شروع ہویا، چیخاں مارے بلا بابا جی نو۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا بھائی میرے کو او علاج ہے، یہ وارج ہے تو میں دم کر دینا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں آکھیا جی بابا جی پھر کرو۔ فرمایا میں اگے آیا دم کیتا، نہ تو کوئی فیس دیتی نہ کوئی خدمت کیتی، خالی دم کرا کے بہ گئے ہیں۔ ہن پتر فیس پہلے مکاواں گا تے دم بات کراں گا۔ کہنے لگا میری جان پہ نکل دیئے، میں مردہ پہ ہیں، جلدی کر۔ آپ نے فرمایا فیس پہلے۔ انہیں آکھیا 5000۔ فرمایا نہیں۔ 10,000۔ فرمایا نہیں۔ اس آکھیا میری جان پہ نکل دیئے 50,000۔ فرمایا نہیں۔ اس آکھیا آنکھیں تے ادھی حکومت لکھ دیاں۔ فرمایا نہیں، فقیراں نو شاہیاں دی لوڑ نہیں ہوندی، لکھ دے، جب تک میں ایتھے رہاں گا میں یہ اذان پڑھدا رہاں گا۔ بعد روایات چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بنایا جہاں نام ہے ہما۔ ہما پرندہ ایسا ہے، اے بڑا عظیم پرندہ ہے اور یہ بڑا کمال ہے۔ یہ جہاں سر تو گزر جائے نا انہوں الیکشن نہیں لڑنا پہنتا، بس وہ بادشاہ بن جاتا۔ لوگ دعا کرتے ہیں بھئی یا اللہ ایک باری ساڈے سر تو ہما گزرے، الیکشن نہیں لڑنا پائے گا تو بادشاہ بن جائیں گے۔ ایک فقیر بیٹھا ہویا سی تے ہما آ کے کہنے لگا بابا جی اجازت ہو میں تھوڑے سر تے بہ جاواں۔ انہیں آکھیا کی تکلیف ہے تینوں؟
کہنے لگا تکلیف نہیں، چنگے لگتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، تے میں جدے سر تے بہ جاواں نا، الیکشن نہیں لڑنا پیندا تے بندہ بادشاہ بن جاندا ہے، تے لوگ تے دعا کرتے ہیں کہ میں سر اتوں گزر جاواں، تو مینوں پیار آ گیا ہے تواڈے سر تے بہ جاواں، فرمایا مہربانی کری میرے سر تے نہ بویں۔ انہیں آخیا جی پوچھ سکنے وجہ، جڑا جواب فقیر نے دیتا نا وہ دل دی تختی تے لکھا۔ فقیر نے کیا اے ہما پیش فقیری، سلطنت کیا چیز ہے، اے ہما پیش فقیری، سلطنت کیا چیز ہے، ارے بادشاہ آتے ہیں بابوں سے گدا کے واسطے، بادشاہ آتے ہیں بابوں سے گدا کے واسطے۔ اتنے تے بادشاہ بھی جتیاں چومن آتے نے، میرے نزدیک سلطنت کی حیثیت۔ لوگو یہ او لوگ نے جنہاں دے ہاتھ وچ اللہ نے اپنے خزانے دی چابیاں دے دیتی، اللہ نے انہاں نو مالک و مختار بنا دیتا ہے، اللہ نے انہاں نو عزتاں عظمتاں اور رفتاں عطا فرمائی۔ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جگہ تو گزرے تو کچھ لوگ آگ دی پوجا کر رہے سن، آپ کھڑے ہو گئے، وہ فرمایا تنوں شرم نہیں ہوندی، تسی آگ دی پوجا کر دے ہو؟ انہاں آکھیا جی اے آگ نہیں ہے، ساڈا رب ہے، اسی ایدی پوجا کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہاں آکھیا جی مدت ہو گئی ہے، ساڑیاں زندگیاں گزر گئیاں ایدی پوجا کر دیا۔ فرمایا پھر تے تواڈے نال بڑا پیار کر دی ہوے گی، پھر تے تواڈے نال بڑا پیار کر دی ہوے گی، عرصہ ہویا تسی ایدے پجاری ہو، پوجا کر رہے ہو، ایسا کرو ذرا اپنا ہاتھ ایدے وچ پاؤ۔ انہاں آکھیا جی اگ سڑ دی ہے۔ انہاں آکھیا تو پوجا کر دے ہو، تواڈا رب ہے، مدت ہوئی ہے تے تسی ایدی پوجا کر رہے ہو تے ہاتھ پاؤ، جے نہ ساڑیا تے پتہ لگے گا۔ انہاں آکھیا نہیں جی اگ دا کام ہے ساڑنا، بھاویں کوئی ہوے ساڑ دیے۔ فرمایا نہ، جے کوئی نبی پاک دا غلام ہوے تو پھر نہیں ساڑ دی، حضور دے غلاماں نوں نہیں ساڑ دی۔ ایک روایت خواجہ صاحب نے اپنی جتی لا کے آگ بھی سٹ دیتی۔ فرمایا پوجا تسی کر دے رہے ہو، انہوں آکھو فقیر دی جتی ساڑے۔ اگ دی جرت نہ ہوئی کہ فقیر دی جتی نو ساڑ سکے۔ ایک روایت سے سنتے خواجہ صاحب نے وہ جڑا بڑا پجاری سی نا، وہ دے بچے نو چکیا تے چک کے سینے لا کے تے آپ آگ بھی چلے گئے تے وچ جا کے ذکر کرن لگ پے تے آگ نے تے کپڑے بھی نہیں جلائے، باغ و بہار بن گئی۔ آپ نے فرمایا اگر کملی والے نال تعلق ہو جائے پھر آگ دی کی ضرورت ہے کہ جلاوے۔ روایات چاہتا ہے خواجہ صاحب دی ایک کرامت ویکھ کے پورے دا پورا ٹبر مسلمان ہو گیا، کلمے دی گونج پائے گئی۔ خواجہ صاحب نے اس طرح اسلام پھیلایا ہے، اس طرح دین دا ہوکا دیتا ہے، اس طرح دین نو پھیلایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ، آپ نے سامنے ایک عورت آئی اور رو کے کہنے لگی کہ میرا بے گناہ بچہ کافرہ نے سولی چڑھا دیتا ہے، ادا جرم کوئی نہیں سی، میرا ایکو بیٹا سی، میری زندگی دا سہارا، میری اکھاں دا نور۔ اتنا روئی، خواجہ صاحب نے فرمایا چل بی بی چلو چلنے ہیں۔ آپ نے اپنا آسا لیا، بی بی نو نال لیا، بچے دی لاش لٹکی ہوئی سی سولی تے، آپ نے اپنے آسے نال اشارہ کر کے فرمایا او بچے اگر تو بے گناہ ماریا گئے تے اللہ نے حکم نال زندہ ہو جائے۔ بچہ کلمہ پڑھ کے زندہ ہو گیا، تو زندہ ہویا تو خواجہ صاحب نے فرمایا ویکھ میرا اللہ کتنا کریم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ وہ جتنے کھڑے سن ان سب نے حضور دا کلمہ پڑھیا۔ خواجہ صاحب نے اس تیزی نال اسلام نو پھیلایا ہے، دین نو پھیلایا ہے۔ میری طبیعت چونکہ بہت زیادہ علیل ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں سا کہ حاضر ہوا، مگر چونکہ ضروری سی میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔
اللہ اپنے محبوب دا وفادار امتی بنائے، اللہ اپنے محبوب دا وفادار غلام بنائے، اور غریب نواز دا صدقہ اللہ ساڈے حال تے رحم کرے۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ صاحب دی بارگاہ ایک عرض پیش کیتی ہے، بڑی توجہ نال سنو۔ شاہ نصیر کہندے نے ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادب سے عرض ہے با چشم تر ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ، نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، زہے نصیب دو گنا عروج حاصل ہے، زہے نصیب دو گنا عروج حاصل ہے، ادھر میرے شاہ جیلاں ادھر غریب نواز، ادھر میرے شاہ جیلاں ادھر غریب نواز۔ قلم توڑ دیتی حضرت نصیر نے، فرماندے نے خبر نہیں کہ غریبوں کا حال کیا ہوتا، خبر نہیں کہ غریبوں کا حال کیا ہوتا، خدا تجھے نہ بناتا اگر غریب نواز، خدا تجھے نہ بناتا غریب نواز۔ نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز۔ اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے، ناموس رسالت پہ تو کونین لٹا دے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا سب دا آیا قبول کرے۔ اللہ آج راتی سب نو حضور غریب نواز دی زیارت نصیب کرے۔ مضمون تے میرا چونکہ شروع سی نبی پاک دا سفر ہجرت، انشاءاللہ اگلے جمعے تے اختتام نیا منزلہ مل جاواں گے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔